باب سجود السهو يسجد للسهو في الزيادة والنقصان سجدتين بعد السلام ثم يتشهد ثم يسلم. وعند الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة يسجد قبل السلام لما روي أنه عليه السلام سجد للسهو قبل السلام. ولنا قوله عليه السلام لكل سهو سجدتان بعد السلام. وروي أنه عليه السلام سجد سجدتي السهو بعد السلام. باب سجود السہو، یہ باب ہے سجدہ سہو کے بیان میں. ادا اور قضا کا بیان مکمل ہوا. اب اس ادا یا قضا کے اندر اگر کوئی بھول ہو جائے، سہو کا معنی ہے بھول بھول اور غلطی تو نماز کے اندر اگر کوئی بھول یا غلطی ہو جائے تو آپ جانتے ہیں کہ اس صورت میں آخر میں سجدہ سہو کیا جاتا ہے. سہو کے 2 سجدے کیے جاتے ہیں، اور طریقہ تو آپ کو علم ہوگا ہی کہ آخری تشہد میں جب تشہد پڑھ لیا جائے عبدہ و رسول تک، یعنی درود سے پہلے ہی دائیں طرف سلام پھیرا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد سہو کے 2 سجدے کیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دوبارہ تشہد، درود اور دعا پڑھی جاتی ہے، اور پھر سلام پھیر دیا جاتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ سجدہ سہو جو ہے واجب کے ترک پر یا واجب میں تاخیر وغیرہ ہو جائے تو اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. تفصیل آگے اس باب کے اندر آ رہی ہے کہ کس صورت میں سجدہ سہو واجب ہوگا. تو بہرحال خلاصہ حاصل کلام یہ کہ کوئی واجب چھوٹ جائے یا اسی طرح ان میں تاخیر، ارکان میں تاخیر ہو جائے تو اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. اور واجب چھوٹنے پر سجدہ سہو ہے جب بھولے سے واجب رہ جائے. اگر جان بوجھ کر کوئی واجب کو چھوڑتا ہے تو پھر اس صورت میں سجدہ سہو کرنے سے بھی اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، اس کو دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گی. تو اگر بھولے سے واجب چھوٹ جائے تو اس صورت میں سجدہ سہو کرنے پڑیں گے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ آگے یہ ذکر بھی کریں گے صاحب ہدایہ کہ سہو کے سجدے چاہے سلام سے پہلے کیے جائیں چاہے سلام کے بعد کیے جائیں، دونوں صورتیں جائز ہیں. البتہ ہمارے نزدیک عند الاحناف اولا یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ سہو کے سجدے سلام کے بعد کیے جائیں. اگر پہلے بھی کوئی کر لیتا ہے تو وہ سجدے سہو ہو جائیں گے. اور نیز یہ بھی یاد رکھیے کہ عموماً رائج کیا طریقہ ہے، کس طریقے پر فقہا کے کس قول پر عمل ہوتا ہے، ایک طرف سلام کرنے کے بعد سجدے سہو کیے جاتے ہیں، جبکہ صاحب ہدایہ ذکر فرمائیں گے کہ دونوں طرف سلام کرنے کے بعد پھر سہو کے سجدے کیے جائیں. تو بہرحال جس طریقے کو بھی اختیار کر لیا جائے، چاہے ایک طرف سلام پھیر کر سہو کے 2 سجدے کر لیں یا دونوں طرف سلام پھیر کر سہو کے 2 سجدے کر لیں تو وہ سجدے ہو جائیں گے. سمجھ میں آیا اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھیے، بڑی قیمتی بات. ایک شخص مثلا آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی واجب آپ سے بھولے سے رہ گیا اور آپ نے ارادہ کیا کہ آخر میں میں سجدہ سہو کروں گا. آخر میں آپ بھول گئے، آپ سلام پھیر کر بیٹھ گئے. تو جب تک آپ قبلہ رخ بیٹھے ہیں اور آپ کا سینہ قبلے سے نہیں پھیرا اور نماز کے منافی یعنی کوئی عمل نہیں کیا، سمجھ میں آیا کسی سے کلام وغیرہ نہیں کیا، نماز کے منافی کوئی چیز آپ نے کھائی پی نہیں، اور اسی طرح سلام کے بعد قبلہ رخ بیٹھے ہوئے ہیں، بے شک آپ نے اور ذکر بھی شروع کر دیا، درود شریف پڑھتے جا رہے ہیں یا لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ وغیرہ پڑھتے جا رہے ہیں، اور 10-15 منٹ گزر گئے آپ اسی ذکر کے اندر مشغول ہیں، لیکن نماز کے منافی کوئی عمل ابھی تک آپ نے نہیں کیا اور آپ کا سینہ بھی قبلے سے نہیں پھیرا،
تو اب پھر اچانک آپ کو یاد آیا او ہو نماز کے اندر تو میرے سے بھول ہوئی تھی، میرے میں سہو کے 2 سجدے تھے، تو پھر آپ اسی وقت کیا کر سکتے ہیں؟ سہو کے 2 سجدے کر سکتے ہیں، کیونکہ ابھی تک آپ نے نماز کے منافی کوئی عمل نہیں کیا۔ لیکن اگر نماز کے منافی عمل کر لیا ہے تو بس پھر اب سہو کے سجدوں سے وہ درست نہیں ہوگی، اب پھر نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا، نماز پھر لوٹانا پڑے گی۔ بھائی مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا جی؟ اب دیکھیے کتاب پر بھائی، باب سجود السہوی، یہ باب ہے سہو کے سجدے کے بیان میں۔ یسجد للسہو فی الزیادۃ والنقصان سجدتین بعد السلام ثم یتشہد ثم یسلم، سجدہ کرے سہو کا فی زیادتی کی صورت میں بھی، والنقصانی اور کمی کی صورت، نماز میں کوئی زیادتی کر دے، مثلا 2 کے بجائے 3 سجدے کر دیے، 1 رکوع کے بجائے 2 رکوع کر دیے، تو یہ زیادتی کر دی، اس صورت میں بھی سہو کے سجدے کریں گے، سہو کا سجدہ کریں گے۔ والنقصانی اور کمی کر دی، مثلا کوئی واجب چھوٹ گیا تو کہتے ہیں یسجد للسہو فی الزیادۃ والنقصان سجدتین، اور سہو کا سجدہ کرے زیادتی اور کمی کی صورت میں سجدتین 2 سجدے نماز پڑھنے والا، بعد السلامی، کس کے بعد؟ سلام کے بعد، ثم یتشہد، پھر تشہد پڑھے، ثم یسلم، پھر سلام پھیر دے۔ وعند الشافعی رحمہ اللہ تعالی یسجد قبل السلام، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک سجدہ کرے قبل السلام، سلام سے پہلے، ہمارے نزدیک سلام کے بعد اور ان کے نزدیک سلام سے پہلے۔ دلیل ان کی وہ فرماتے ہیں لما رویہ، بوجہ اس حدیث کے جو روایت کی گئی ہے کہ انہ علیہ السلام سجد للسہو قبل السلام، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا سہو کا قبل السلام، سلام سے پہلے، یہ حدیث میں آیا ہے، تو معلوم ہوا سلام سے پہلے ہوں گے، یہ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل تھی۔ وَلَنَا، اور ہماری دلیل قولہ علیہ السلام، حضور علیہ السلام کا قول ہے، لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ، ہر بھول کے جو ہیں، ہر غلطی کے جو ہیں، سجدتان 2 سجدے ہیں، بعد السلام، کس کے بعد؟ سلام کے بعد۔ نیز دوسری حدیث ہے، ورویہ، اور روایت کیا گیا ہے کہ انہ علیہ السلام سجد سجدتي السہو بعد السلام، کہ حضور علیہ السلام نے سجدہ فرمایا سجدتي السہو، اصل میں تھا سجدتین السہو، نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، حضور علیہ السلام نے سجدہ فرمایا سہو کے 2 سجدے بعد السلام، کس کے بعد؟ سلام کے بعد۔ بھائی تو دیکھیے امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل وہ صرف فعلی حدیث ہے، اس میں حضور علیہ السلام کا فعل نقل کیا گیا کہ حضور علیہ السلام نے سہو کے سجدے سلام سے پہلے فرمائے، تو دیکھو فعل ذکر ہے، حضور علیہ السلام کا قول ذکر نہیں، جبکہ ہمارے پاس 2 حدیثیں ہیں، ایک حدیث کون سی؟ حضور علیہ السلام کا قول ہے، حضور علیہ السلام باقاعدہ خود فرما رہے ہیں اپنی زبان مبارک سے کہ سہو کے 2 سجدے ہیں بعد السلام، کس کے بعد؟ سلام، اور نیز دوسری حدیث کہ حضور علیہ السلام نے سلام کے بعد سہو کے 2 سجدے فرمائے، تو ہماری حدیث قولی بھی ہیں اور فعلی، ایک میں قول ذکر ہے حضور علیہ السلام کا، ایک میں حضور علیہ السلام کا فعل ذکر ہے۔ تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں فتعارضت روایتا فعلہ، روایتا اصل میں تھا روایتانی فعلہ، نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں فتعارضت روایتا فعلہ، حضور علیہ السلام کے فعل کی 2 روایتیں جو ہیں تعارضت، ان میں باہم کیا آ گیا؟ تعارض آ گیا، مقابلہ آ گیا۔ ایک حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام نے کس طرح کیے سہو کے سجدے؟ سلام سے پہلے، اور دوسری روایت سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام نے سہو کے سجدے کیے سلام کے بعد، تو دونوں روایتوں میں تعارض آ گیا، وَإِذَا تَعَارَضَا تَسَاقَطَا، تو جب تعارض آیا تو دونوں ساقط ہو گئیں، دونوں حدیث کیا ہوئیں؟ ساقط ہو گئیں۔ اب صرف قولی حدیث باقی رہ گئی، اس کے مقابل کوئی اور حدیث نہیں،
اور اس میں تو کیا آیا تھا کہ حضور علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ سہو کے 2 سجدے ہیں سلام کے بعد، تو اس سے استدلال کیا جائے گا، اور وہ ہماری مؤید ہے وہ حدیث، وہ کیا بتلا رہی ہے کہ سہو کے سجدے کب ہوں گے؟ سلام کے بعد ہوں گے، جیسے کہ احناف کا مذہب ہے۔ فتعارضت روایتا فعلی، تو باہم متعارض ہو گئی حضور علیہ السلام کے فعل کی دونوں روایتیں۔ فبقیت تمسک بقولہ سالما، تمسک کا معنی استدلال کرنا، دلیل پکڑنا، پس باقی رہا دلیل پکڑنا حضور علیہ السلام کے قول کے ساتھ سالم ہو کر، وہ سالم ہو کر حضور علیہ السلام کے قول سے استدلال کرنا سالم ہو کر باقی رہ گیا، یعنی اس کے معارض اور مقابل کوئی حدیث نہیں۔ ولی ان، جی پہلے نقلی دلیل ذکر کر دی، اب صاحب ہدایہ عقلی دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں کہ عقل بھی اس کی تائید کرتی ہے کہ سہو کے سجدے سلام کے بعد ہونے چاہیے۔ عقلی دلیل یہ ہے کہ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ بھائی دیکھیے سجدہ سہو جو ہے اس میں تکرار نہیں، اس میں تکرار نہیں، سہو کے 2 ہی سجدے ایک ہی دفعہ کیے جائیں گے، بار بار ان کو نہیں کیا جائے گا، تو ان کو سلام کے بعد ہی ہونا چاہیے، تاکہ اگر سلام تک بھی کوئی غلطی ہو جائے، سلام میں بھی تاخیر ہو جائے۔ مثلا ایک آدمی ہے اور اب آخری قعدے کے اندر سلام کا وقت آ گیا، لیکن وہ سوچ میں پڑ گیا کہ میں نے پتہ نہیں 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4 رکعتیں، اور اس میں کم از کم وہ اس نے تاخیر کر دی 3 سبحان اللہ کہنے کی مقدار، اتنی دیر تک وہ سوچتا ہی رہا، اور اتنی تاخیر ہو جائے تو آپ جانتے ہیں کہ اس صورت میں کیا آتا ہے؟ سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ تو اگر اس نے پہلے ہی سجدہ سہو کیا ہوا تو اب پھر کمی آ گئی، نماز کے اندر نقصان آ گیا کہ اس نے سلام میں تاخیر کر دی، تو پھر سجدہ سہو کا کیا کرنا پڑے گا؟ دوبارہ کرنا پڑیں گے، اور دوبارہ تو وہ مشروع ہے ہی نہیں، سجدہ سہو تو کتنی دفعہ کرنے ہیں؟ ایک ہی دفعہ وہ مشروع ہیں، تو اس طرح نماز کے اندر کمی رہ جائے گی اور اس کی تلافی کی کوئی صورت نہیں۔ لیکن اگر سجدہ سہو کب ہوں؟ سلام کے بعد ہوں، تو اس صورت میں یہ جو کمی آئی اس کی بھی کیا ہو جائے گی؟ تلافی ہو جائے گی، کیونکہ نماز کے اندر چاہے ایک واجب بھولے سے رہ جائے، چاہے ایک سے زیادہ واجب بھولے سے رہ جائیں، ایک ہی سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اور یعنی 2 سجدے اکٹھے، اور اس سے ان سب کی کیا ہو جائے گی؟ تلافی ہو جائے گی۔ بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو عقل بھی کیا کرتی؟ تائید کرتی ہے کہ سہو کے سجدوں کو کب ہونا چاہیے؟ سلام کے بعد۔ وَلِأَنَّ سُجُودَ السَّهْوِ مِمَّا لَا يَتَكَرَّرُ، اور اس لیے کیونکہ سہو کا جو سجدہ ہے ان چیزوں میں سے ہے جس میں تکرار نہیں ہے، فَيُؤَخَّرُ عَنِ السَّلَامِ، تو اس کو مؤخر کیا جائے گا سلام سے، حَتَّى لَوْ سَهَا عَنِ السَّلَامِ، یہاں تک کہ اگر اس سے سہو ہو گیا سلام سے، یعنی سلام میں سہو ہو گیا، یعنی اس میں دیر ہو، تاخیر وغیرہ ہو گئی، ینجبر بہ، تو اس سے اس کی تلافی ہو جائے گی۔ وَهَذَا الْخِلَافُ فِي الْأَوْلَوِيَّةِ، اور یہ جو اختلاف ہے احناف اور شوافع کا، یہ اولا ہونے میں ہے۔ کس چیز میں ہے؟ اولا۔ ان کے نزدیک، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اولا اور بہتر کیا ہے؟ سجدہ سہو سلام سے پہلے، اور ہمارے نزدیک اولا اور بہتر یہ ہے کہ سجدہ سہو سلام کے بعد ہونا چاہیے۔ باقی جواز اور عدم جواز کا اختلاف نہیں، ہمارے نزدیک بھی اگر سلام سے پہلے کر دے گا تو جائز ہو جائیں گے، لیکن اولا کیا ہے؟ سلام کے بعد کرے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بھی اولا یہ ہے کہ سلام سے پہلے کرے، لیکن اگر سلام کے بعد بھی کر لے گا تو بھی جائز ہے۔ تو یہ اختلاف جو ہے فی الاولویت، اولا ہونے میں ہے۔ وَيَأْتِي بِتَسْلِیمَتَيْن، اچھا بھائی سجدہ سہو سے پہلے سلام کیا جائے گا، کیونکہ سجدہ سہو کس کے بعد ہے؟ سلام کے بعد۔ تو اب اس سلام میں ایک طرف صرف دائیں طرف سلام پھیرا جائے گا یا دونوں طرف سلام پھیرا جائے گا اور پھر سہو کے سجدے کیے جائیں گے؟ تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں وَيَأْتِي بِتَسْلِیمَتَيْن، اور 2 سلام لے کر آئے، یعنی 2 سلام کرے، ہوا صحیح، یہی قول صحیح ہے۔
صرفن للسلام المذکور الی ما هو المعہود، تاکہ پھیرا جائے اس سلام کو جو ذکر کیا گیا حدیث کے اندر، الی ما هو المعہود، اس سلام کی طرف جو معلوم ہے، متعین ہے۔ اور معلوم سلام کیا ہے نماز کے آخر میں؟ ایک طرف یا دونوں طرف؟ نماز کے آخر میں دونوں طرف سلام پھیرا جاتا ہے۔ تو وہ جو معلوم سلام ہے، اس حدیث میں جو سلام کا لفظ آیا، اس سلام کو اس کی طرف پھیر دیں گے اور وہ مراد ہوگا اس سے، اور وہ تو ایک طرف ہے یا دو طرف؟ دو طرف۔ تو لہذا یہاں پر بھی سحو کے سجدوں سے پہلے دونوں طرف سلام پھیرا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ دونوں طرف سلام پھیرا جائے گا اور پھر سحو کے سجدے کیے جائیں گے۔ عبارت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو صاحب ہدایہ نے اس قول کو ترجیح دی کہ سحو کے سجدوں سے پہلے دونوں طرف سلام پھیرا جائے اور پھر سجدے کیے جائیں، جبکہ اور کئی فقہا اس بات کی طرف گئے ہیں کہ صرف دائیں طرف سلام پھیرا جائے گا اور پھر کیا کیا جائے گا؟ سحو کے 2 سجدے کیے جائیں گے، اور انہی کے قول پر آپ دیکھتے ہیں عمل جاری ہے بھائی۔ معلوم ہے اس قول کو فقہا نے راجح قرار دیا ہے۔ تو بہرحال صاحب ہدایہ نے اس قول کو راجح قرار دیا اور اس کو صحیح کہا۔ تو کہتے ہیں وَيَأْتِي بِتَسْلِيمَتَيْنِ هُوَ صحیح، اور لے کر آئے 2 سلام، یعنی 2 سلام کرے، ہوا صحیح، یہی قول صحیح ہے، صرفاً للسلام المذکور، تاکہ پھیرا جائے اس سلام کو جو ذکر کیا گیا، الی ما هو المعہود، اس سلام کی طرف جو متعین ہے، معلوم ہے۔ وَيَأْتِي بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالدُّعَاءِ، اور لے کر آئے یعنی درود کو حضور علیہ السلام پر، وَالدُّعَاءِ، اور دعا کو، فی قعدۃ السہو، کس کے اندر؟ سہو کے قعدے میں، یعنی سہو کے 2 سجدوں کے بعد جو قعدہ کیا ہے، جو بیٹھا ہے، اس میں درود بھی پڑھے اور دعا بھی پڑھے۔ ہوا صحیح، یہی قول صحیح ہے، لأن الدعاء موضعه آخر الصلاة، اس لیے کیونکہ دعا جو ہے اس کا مقام نماز کا آخر ہے، اور اب نماز کا آخر آیا، صاحب کے جو سجدے کر لیے تو اب نماز کا آخر آیا، تو اب درود پڑھے، کیونکہ درود بھی حضور علیہ السلام کے لیے دعا ہے، اور اپنے لیے بھی پھر کیا کر لے؟ دعا کر لے، کیونکہ دعا کا مقام آخر صلاۃ ہے۔ قال وَيَلْزَمُهُ السَّهْوُ إِذَا زَادَ فِي صَلَاتِهِ فِعْلًا مِّن جِنسِهَا لَيْسَ مِنْهَا، اور لازم ہو جائے گا اس پر، نماز پڑھنے والے پر، سہو یعنی سہو کا سجدہ، إِذَا زَادَ فِي صَلَاتِهِ، جب وہ زیادتی کر دے یعنی بڑھا دے اپنی نماز میں، فعلاً کوئی ایسا فعل، من جنسہا جو اس نماز کی جنس میں سے ہو، لیس منہا لیکن نماز میں سے نہ ہو، نماز کے افعال کی جنس میں سے تو ہے لیکن نماز میں سے نہیں، نماز کے افعال کی جنس میں سے ہو لیکن نماز میں سے نہ ہو، مثلا 2 کے بجائے کتنے سجدے کر دیے؟ 3 سجدے کر دیے، اب یہ تیسرا سجدہ جو ہے یہ نماز کے افعال کی جنس میں سے ہے، نماز میں بھی کیا کیے جاتے ہیں؟ سجدے تو کیے جاتے ہیں، لیکن یہ والا سجدہ نماز میں سے نہیں ہے، کیونکہ 2 سجدے کیے جاتے ہیں، تیسرا نہیں، تو یہ نماز کی جنس میں سے تو ہے لیکن نماز میں نہیں ہے، تو اس قسم کی اگر زیادتی کر دی تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ سَجْدَةَ السَّهْوِ وَاجِبَةٌ، اور یہ عبارت جو ہے صاحب قدوری کا یہ قول کون سا؟ وَيَلْزَمُهُ، اور اس پر سہو لازم ہے، یعنی سہو کے سجدے لازم ہے۔ دیکھو یہ لازم کا لفظ جو ہے دلالت کر رہا ہے علی ان سجدۃ السہو واجبۃ، کہ سہو کا سجدہ واجب ہے، ہوا صحیح، یہی قول صحیح ہے، لانھا تجب لجبر نقصان تمکن فی العبادۃ فتکون واجبۃ، لانھا تجب، بھئی یہاں تجب کا معنی تثبت کے کرنا، بھئی سمجھ میں آیا بھائی؟ اس لیے کیونکہ یہ واجب ہونے کی دلیل ذکر کر رہے ہیں صاحب ہدایہ، کس چیز کی دلیل؟ کہ یہ سجدہ سہو واجب ہیں، تو لہذا جب دلیل ذکر کر رہے ہیں تو یہاں تجبو کے معنی واجب، اگر یہ ترجمہ کریں لأنہا تجب، اس لیے کیونکہ سہو کے سجدے واجب ہوتے ہیں، بھئی واجب ہونے کی تو دلیل ذکر کی جا رہی ہے، تو واجب ہونے پہلے یہ تو ہمیں بتائیں کہ یہ واجب ہیں بھی یا واجب نہیں، تو لہذا یہاں واجب کا معنی واجب کے نہ کریں بلکہ کیا معنی کریں؟ تجب ای تثبت، ثابت ہونے کے معنی میں کریں، اور آپ پڑھ چکے ہیں
کہ وجب یجب ثبتا کے معنی میں عام استعمال ہوتا ہے بھائی. لِأَنَّهَا تَجِبُ اس لیے کیونکہ یہ سجدہ جو ہے یہ ثابت ہوتا ہے لِجَبْرِ نُقْصَانٍ تَمَكَّنَ. بھائی نقصان نکرہ آیا اور تمکنا یہ فعل آیا اور نکرہ کے بعد فعل آیا تو اس کے لیے کیا بنتا ہے؟ صفت عموماً بنتا ہے. اور اس صورت میں موصوف سے پہلے کیا لفظ لاتے ہیں؟ ایسا یا ایسی. اب ترجمہ سنیے. لِأَنَّهَا تَجِبُ اس لیے کیونکہ صاحب کے سجدہ جو ہے یہ ثابت ہوتا ہے لِجَبْرِ نُقْصَانٍ ایسے نقصان کی تلافی کے لیے تمکن فی العبادتی جو آ گیا ہے کس کے اندر؟ عبادت میں. ایک ایسا نقصان جو عبادت کے اندر آ گیا ہے اس کی تلافی کے لیے یہ ثابت ہوتا ہے فتکون واجبتاً تو یہ کیا ہوگا؟ واجب ہوگا. کالدماء فی الحج جیسے کہ دم ہیں قربانیاں ہیں فی الحج کس کے اندر؟ حج کے اندر. بھائی آپ نے اگر کتاب الحج کے اندر احکام آپ کو یاد ہوں آپ نے پڑھے ہوں گزشتہ کتابوں کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا وہاں کہ حج کے اندر بعض چیزیں واجب ہیں اور واجب اگر کوئی رہ جائے تو اس صورت میں حاجی پر دم یعنی قربانی واجب ہوتی ہے. اس کو ایک جانور کی قربانی کرنا پڑے گی پھر ہی اس کی تلافی اس غلطی کی کیا ہوگی؟ تلافی ہوگی. بھائی تو جیسے حج کے اندر قربانیاں نقصان کی تلافی کے لیے آتی ہیں اور وہ کیا ہوتی ہیں؟ واجب ہوتی ہیں. تو یہاں پر بھی عبادت کے اندر کیا آ گیا؟ نقصان اور کمی آ گئی. تو اس کی وجہ سے صاحب کے جو سجدے ہوں گے وہ بھی کیا ہوں گے؟ واجب ہوں گے. دلیل سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے کالدماء فی الحج جیسے کہ قربانیاں ہیں حج کے اندر. وَإِذَا كَانَ وَاجِبًا لَا يَجِبُ إِلَّا بِتَرْكِ وَاجِبٍ اور جب یہ سہو کا سجدہ واجب ہے لا یجب تو پھر یہ واجب بھی نہیں ہوگا الا بترک واجب مگر کسی واجب کو چھوڑنے سے ہی او تاخیر ہی یا واجب کو مؤخر کرنے سے او تاخیر رکن یا کسی رکن کو مؤخر کرنے سے ساہین بھولے سے. ھذا ھو الاصل یہی ضابطہ ہے یہی اصل ہے. جب یہ واجب ہے سجدہ سہو کیا ہے واجب تو یہ کسی واجب کے چھوٹنے پر ہی آنا چاہیے سنت کے چھوٹنے پر نہیں بھائی کیونکہ واجب کا درجہ سنت سے بڑھ کر ہے بھائی. تو اذا کان واجبا جب یہ واجب ہے تو لا یجب تو یہ واجب بھی نہیں ہوگا الا بترک واجب مگر کسی واجب کو چھوڑنے سے ہی او تاخیر ہی یا واجب کے اندر تاخیر سے اس کو مؤخر کرنے سے او تاخیر رکن یا کسی رکن کے مؤخر کرنے سے ساہین بھولے سے. ھذا ھو الاصل یہی اصل ہے. معلوم ہوا کوئی واجب اگر چھوٹ گیا یا واجب میں تاخیر کر دی اپنے محل سے اس کو مؤخر کر دیا یا کسی رکن کو یعنی فرض کو کیا کر دیا مؤخر کر دیا ان سب صورتوں کے اندر کیا واجب ہوگا سجدہ سہو واجب ہوگا. کوئی واجب چھوٹ گیا اس کی مثال مثلا نماز میں درمیان والا قاعدہ کیا ہے واجب 2 رکعت کے بعد جو قاعدہ تھا وہ واجب کوئی بھولے سے وہ قاعدہ کرنے کے بجائے سیدھا کھڑا ہو گیا تو اب وہ واجب رہ گیا تو اب سجدہ سہو واجب ہوگا. اسی طرح اگر واجب کے اندر تاخیر آ جائے وہ مؤخر ہو جائے مؤخر کر دے اس کو مثلا سلام کے اندر کیا کر دی تاخیر کر دی 3 سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک وہ سوچ میں ہی پڑا رہا تو سلام تو واجب تھا تو واجب میں کیا آ گئی تاخیر تو اس صورت میں بھی سہو کے سجدے واجب ہوں گے. اسی طرح رکن کے اندر تاخیر کر دی مثلا 2 سجدوں کے بجائے 3 سجدے کر دیے تو تیسرا سجدہ جب کیا تو 2 سجدوں کے بعد تو قیام چاہیے تھا تو اس صورت میں کیا آیا قیام میں تاخیر آ گئی لہذا اس وجہ سے بھی کیا ہوگا سجدہ سہو واجب ہوگا. ھذا ھو الاصل یہی ضابطہ ہے. وَإِنَّمَا وَجَبَتْ بِالزِّيَادَةِ یہاں سے ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں صاحب ہدایہ. اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی واجب بھولے سے رہ گیا اس صورت میں تو سجدہ سہو واجب ہونا چاہیے کیونکہ نماز میں کمی آ گئی لیکن اگر کچھ زیادتی کر دی مثلا 2 کے بجائے 3 سجدے کر دیے
یا ایک رکوع کے بجائے 2 رکوع کر دیے، تو اس زیادتی کی صورت میں کیوں سجدہ سہو واجب ہوگا؟ تو اس کا جواب ذکر کر رہے ہیں وَإِنَّمَا وَجَبَتْ بِالزِّيَادَةِ، اور زیادتی کی وجہ سے بھی سجدہ سہو واجب ہوگا، لِأَنَّهَا لَا تَعْرَى عَنْ تَأْخِيرِ رُكْنٍ أَوْ تَرْكِ وَاجِبٍ، اس عاریہ یا عرا کے معنی خالی ہونا، اس لیے کیونکہ یہ جو زیادتی جو ہے یہ بھی خالی نہیں ہے عن تاخیر رکن، کسی رکن کے مؤخر کرنے سے، اور ترک واجب، یہ واجب کو چھوڑنے اسے، کیونکہ جب کوئی کسی عمل کو زیادہ کرے گا نماز کے اندر، مثلا 2 کے بجائے کیا کر دیے 3، تو اس صورت میں بھی کسی واجب کے اندر یا تو واجب کے اندر تاخیر آ جائے گی، یا کسی فرض کے اندر رکن کے اندر کیا آ جائے گی تاخیر آ جائے گی، تو لہذا اس صورت میں بھی سجدہ سہو واجب ہوگا۔ سمجھ میں آیا؟ تو سجدہ سہو کب واجب ہوگا؟ جب کوئی واجب بھولے سے رہ جائے، یا اس کو کیا کر دے مؤخر کا ضابطہ، بھائی وہ ضابطے پہ نظر رکھیں، کسی واجب کو چھوڑ دے یا واجب کو کیا کر دے مؤخر کر دے، یا کسی رکن کو مؤخر کر دے بھولے سے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ دیکھو ساہین کی قید لگائی، بھولے سے، جان بوجھ کر نہیں، جان بوجھ کر کرے گا تو پھر نماز ہی نہیں ہوگی، دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گی بھائی۔ قال وَيَلْزَمُهُ إِذَا تَرَكَ فِعْلًا مَسْنُونًا، صاحب قدوری فرماتے ہیں کہ سجدہ سہو اس نماز پڑھنے والے پر لازم ہوگا اذا ترک فعلا مسنونا، جب وہ کسی مسنون فعل کو چھوڑ دے۔ کس کو چھوڑ دے؟ مسنون فعل کو، کسی سنت فعل کو چھوڑ دے تو سجدہ سہو اس نماز پڑھنے والے پر لازم ہوگا۔ اس پر فوراً اشکال آپ کے ذہن میں آئے گا کہ سجدہ سہو سنت کے چھوڑنے پر تو نہیں آتا، بلکہ کس پر آتا ہے؟ واجب کے چھوڑنے پر آتا ہے۔ تو اسی اشکال کا جواب آگے صاحب ہدایہ دے رہے ہیں، کہتے ہیں کأنہ اراد به فعلا واجبا، گویا کہ صاحب قدوری نے اس فعل مسنون کے ذریعے کس کا ارادہ کیا؟ فعلا واجبا، فعل واجب کا۔ تو پھر اس کو مسنون کیوں کہا؟ اس کا بھی جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں الا انہ اراد بتسمیتہ سنتا، مگر صاحب قدوری نے ارادہ کیا اس کا نام سنت رکھنے سے۔ کس چیز کا ارادہ کیا؟ کہ ان وجوبہا بالسنتی، کہ اس کا وجوب کس سے ثابت ہے؟ سنت سے ثابت ہے بھائی، چاہے کوئی سنت ہے، چاہے واجب ہے، چاہے فرض ہے، ان سب کا پتہ کس سے چلتا ہے؟ سنت سے، کیونکہ ان سب کو حضور علیہ السلام نے ادا فرمایا ہے۔ واجب کا پتہ بھی سنت سے چلا، اس لیے اس کو مسنون قرار دیا بھائی، مسنون اس کا نام رکھا۔ قال او ترک قراءة الفاتحة لأنها واجبة او القنوت او التشہد او تکبیرات العیدین، یا چھوڑ دیا نماز پڑھنے والے نے قراءة الفاتحة، فاتحہ کی قراءت کو، لأنها واجبة، کیونکہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ آپ پڑھ چکے کہ قراءت تو نماز کے اندر فرض ہے، لیکن خاص طور پر فاتحہ کا پڑھنا یہ واجب۔ اسی طرح فاتحہ کے ساتھ پھر سورت کا ملانا، یا ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتوں کا ملانا، یہ بھی واجب۔ اور نیز ان کے اندر جو ترتیب ہے کہ پہلے فاتحہ ہونی چاہیے پھر سورت وغیرہ ہونی چاہیے، یہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ لأنہا واجبۃ، اس لیے کیونکہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ اوی القنوت ای ترک القنوت، یا کس کو چھوڑ دیا؟ دعائے قنوت کو چھوڑ دیا۔ اوی التشہد، یا تشہد کو چھوڑ دیا۔ اور تکبیرات العیدین، یا عید کی دونوں جو عیدیں ہیں ان کی تکبیرات کو چھوڑ دیا، تو ان صورتوں میں بھی سجدہ سہو لازم ہوگا۔ لِأَنَّهَا وَاجِبَاتٌ، اس لیے کیونکہ یہ سب چیزیں واجب ہیں۔ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ، دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ ان کے واجب ہونے کی کیا دلیل ہے، کہتے ہیں فَإِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاظَبَ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ تَرْكِهَا مَرَّةً فَإِنَّهَا، فَآیا بھائی یہ جگہ جگہ اس طرح کی عبارت آتی ہے، اور آپ نے پڑھا ہے نور الانوار اصول الشاشی وغیرہ میں کہ فا کبھی علت بیان کرنے کے لیے آتی ہے، تو اس کے مابعد کیا ذکر ہوتی ہے؟ علت اور دلیل ذکر ہوتی ہے، اور اس فا کا ترجمہ کس کے ساتھ کریں گے؟
کیونکہ یہ ترجمہ یا اس وجہ سے جو بھی آپ ترجمہ کرنا چاہیں، لِأَنَّهَا وَاجِبَاتٌ کیونکہ یہ واجبات ہیں، فَإِنَّهُ علیہ السلام کیونکہ حضور علیہ السلام جو ہیں وَاظَبَ عَلَيْهَا حضور علیہ السلام نے ان پر پابندی فرمائی ہے، من غیر ترکها مرتن بغیر اس کو ایک مرتبہ بھی چھوڑے، ایسی پابندی فرمائی ہے کہ کبھی ان کو ایک مرتبہ بھی نہیں چھوڑا، معلوم ہوا یہ واجب ہیں۔ اور جو سنت ہے اس میں کبھی کبھار حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا ہوتا ہے، کبھی ترک بھی فرما دیتے ہیں، اگرچہ بہت قلیل ہی کیوں نہ ہو، عام معمول تو ہوتا ہے اس پر عمل فرماتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ بتلانے کے لیے کہ یہ واجب نہیں ہے حضور علیہ السلام اس کو ترک بھی فرما دیتے، تو کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ان پر پابندی فرمائی ہے، من غیر ترکہا مرتن بغیر اس کو چھوڑے ایک مرتبہ ہے، وہی امارت الوجوبی اور یہ واجب ہونے کی علامت ہے، امارت کا معنی علامت، اور یہ واجب ہونے کی علامت ہے۔ یہ پہلی دلیل کیا ان کے واجب ہونے کی، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ان پر پابندی فرمائی اور کبھی ان کو چھوڑا نہیں، یہ واجب ہونے کی علامت۔ دوسری دلیل وَلِأَنَّهَا تُضَافُ إِلَى جَمِيعِ الصَّلَاةِ اور اس لیے کیونکہ ان کی نسبت کی جاتی ہے پوری نماز کی طرف، فَدَلَّ أَنَّهَا مِنْ خَصَائِصِهَا ان کی نسبت کی جاتی ہے پوری نماز کی طرف، چنانچہ کہتے ہیں قنوت الوتر، قنوت الوتر وطر کی قنوت، اب یہ یوں کہتے ہیں تشہد الصلاۃ نماز کا تشہد، نماز کی طرف دیکھو اضافت کی جاتی، قنوت الوتری کس کی طرف اضافت کی گئی، وطروں کی طرف قنوت کی اضافت کی گئی، تشہد الصلاۃ صلاۃ کی طرف تشہد کی اضافت کی گئی، تکبیرات العیدین دیکھو عید کی نماز کی طرف تکبیر کی اضافت کی گئی، تو لِأَنَّهَا تُضَافُ إِلَى جَمِيعِ الصَّلَاةِ اس لیے کیونکہ ان کی اضافت کی جاتی ہے پوری نماز کی طرف، فَدَلَّ أَنَّهَا مِنْ خَصَائِصِهَا تو یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ یہ نماز کے خصوصیات میں سے ہے، وَذَلِكَ بِالْوُجُوبِ اور یہ جو اختصاص ہے یہ کس وجہ سے ہوتا ہے، وجوب کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، تو معلوم ہوا یہ چیزیں واجب ہیں، ان کی نماز کی طرح اضافت کی جاتی ہے، معلوم ہوا ان کا نماز کے ساتھ اختصاص ہے، اور اختصاص کس کی وجہ سے ہوتا ہے، وجوب کے ساتھ ہی ہوتا ہے بھائی، وجوب کے ساتھ۔ ثم ذکر التشہد یحتمل القاعدۃ الاولی والثانیۃ والقراءۃ فیہما، اوپر متن میں کیا آیا تھا، اوی تشہد، صاحب قدوری نے تشہد ذکر کیا کہ جس نے تشہد کو چھوڑ دیا تو اس پر بھی کیا لازم ہے، سجدہ سہو۔ اب تشہد سے کیا مراد ہے، صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں یحتمل القاعدۃ الاولی والثانیۃ، بھائی تشہد دیکھیے بھائی، تشہد قاعدہ اولا اس کو بھی کہتے ہیں، اس پر بھی تشہد کا لفظ بولا جاتا ہے، قاعدہ ثانیہ پر جو ہے اس پر بھی تشہد، وہ جو بیٹھنا ہے، بیٹھنا صرف اس بیٹھنے پر بھی تشہد کا لفظ بولا جاتا ہے، اور اس بیٹھنے کی صورت میں جو دعا وغیرہ پڑھی جاتی ہے اس پر بھی کیا لفظ بولا جاتا ہے، تشہد کا۔ تو اس سے قاعدہ اولا مراد ہے یا قاعدہ ثانیہ مراد ہے، قاعدہ اولا میں جو پڑھا جاتا ہے وہ مراد ہے یا قاعدہ ثانیہ میں جو پڑھا جاتا ہے وہ مراد ہے، تو چار احتمال آ گئے، کتنے، چار۔ تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں یحتمل القاعدۃ الاولی والثانیۃ والقراءۃ فیہما، یہ احتمال رکھتا ہے قاعدہ اولا کا بھی اور قاعدہ ثانیہ کا بھی، اور ان دونوں میں جو قراءت کی جاتی ہے جو پڑھا جاتا ہے اس کا بھی، ان چاروں کا اس میں احتمال ہے۔ وَكُلُّ ذَلِكَ وَاجِبٌ اور یہ سب کیا ہیں، واجب ہیں، وَفِيهَا سَجْدَةُ السَّهْوِ اور ان میں سجدہ سہو ہوگا، وَالصَّحِيحُ یہی قول صحیح ہے۔ صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ یہ سب کے سب واجب ہیں۔ آپ کے ذہن میں فوراً اشکال آئے گا، آیا یا نہیں آیا، کیا اشکال، کہ آخری قاعدہ تو فرض ہے، صاحب ہدایہ نے اس کو کیسے واجب کہہ دیا بھائی، کیسے واجب کہہ، تو بعض علماء بعض فقہا نے جواب دیا کہ یہاں صاحب ہدایہ سے تسامح ہوا ہے، بھول ہو گئی، بھولے سے یہ کہہ گئے،
لیکن یہ بات دل مانتا ہی نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ آپ ایک ابھی طلباء ہیں، آپ کے ذہن میں فوراً کیا آیا کہ آخری قاعدہ تو فرض ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے صاحب ہدایت اتنی واضح چیز کے اندر غلطی ہو جائے ان سے بھائی؟ تو پھر اور علماء جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی یہاں پر تخصیص ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہدایہ کی عبارات بڑی فصیح و بلیغ ہیں بھائی. صاحب ہدایہ بڑی فصیح و بلیغ عبارات لاتے ہیں، اور چنانچہ یہاں پر بھی انہوں نے تخصیص کی ہے. تخصیص یہ ہے کہ چیزیں ساری ذکر ہوتی ہیں اور بعض کو اس حکم سے نکال دیا جاتا ہے، یعنی وہ مراد نہیں ہوتی، وہ مراد نہیں ہوتی. اور یہ کلام عرب کے اندر ہوتا رہتا ہے بھائی کہ ذکر کل کا کیا جاتا ہے اور مراد بعض ہوتی ہیں اور بعض کی تخصیص کر لی جاتی ہے، یعنی ان کو اس حکم سے نکال دیا. تو یہاں پر بھی 4 چیزیں ہیں، قاعدہ اولا بھی اور اس کے اندر جو پڑھا جاتا ہے وہ بھی، اور قاعدہ ثانیہ بھی اور اس کے اندر جو پڑھا جاتا ہے وہ بھی. لیکن ان میں سے کس کی تخصیص ہے؟ قاعدہ ثانیہ کی تخصیص ہے. تو قاعدہ اولا بھی واجب، اس کے اندر جو پڑھا جاتا ہے وہ بھی واجب، قاعدہ ثانیہ کے اندر جو پڑھا جاتا ہے وہ بھی واجب، اور قاعدہ ثانیہ خود کیا ہے؟ وہ اس سے خارج ہے بھائی. تو یہاں کیا ہے؟ تخصیص ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور بعضوں نے اور جواب دیا، وہ فرماتے ہیں کہ بھائی دیکھیے قاعدہ ثانیہ جو ہے ایک اس کی اپنی ذات ہے، ذات کے اعتبار سے وہ فرض ہے، ذات کے اعتبار توجہ ہے بھائی، ذات کے اعتبار سے وہ قاعدہ فرض ہے، اور ایک اس قاعدے کا محل ہے، کس مقام پر یہ قاعدہ کرنا ہے، اور کس مقام پر یہ قاعدہ ہوتا ہے؟ آخری رکعت کے ساتھ جڑا ہونا چاہیے. یہ جڑا ہونا، یہ جو اس کا محل ہے یہ واجب ہے. یہ کیا ہے؟ چنانچہ آپ نے بھی پڑھا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور چوتھی رکعت کے آخر میں وہ بیٹھنا بھول گیا، یہ بیٹھنا تو فرض تھا، وہ کھڑا ہو گیا 5ویں رکعت کے لیے. آپ نے پڑھا اگر 5ویں رکعت کا بھی سجدہ نہیں کیا تو 5ویں رکعت کو چھوڑ کر پھر کیا کر دے؟ واپس آ جائے، بیٹھ جائے اور یہ آخری قاعدہ کرے اور پھر کیا کرے؟ سہو کے سجدے کر لے، سہو کے سجدے. تو دیکھو جب واپس آیا وہ قاعدہ ذات کے اعتبار سے پایا گیا، فرض تو ادا ہو گیا، لیکن اس کا محل کیا تھا؟ وہ آخری رکعت کے ساتھ اس کا اتصال ہونا چاہیے، جڑا ہونا چاہیے تھا، وہ اتصال رہ گیا، وہ اتصال، اسی لیے سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے وہاں پر. تو صاحب ہدایت کی مراد یہاں وہ اتصال مراد ہے، قاعدہ اخیرہ کا آخری رکعت کے ساتھ اتصال جو ہے وہ کیا ہے؟ واجب ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے وَكُلُّ ذَلِكَ وَاجِبٌ، اور یہ سب واجب ہیں. وَفِيهَا سَجْدَةُ السَّهْوِ، اور ان کے اندر سجدہ سہو ہوگا. هُوَ الصَّحِيحُ، یہی قول صحیح ہے. وَلَوْ جَهَرَ الْإِمَامُ فِيمَا يُخَافَتُ أَوْ خَافَتَ فِيمَا يُجْهَرُ تَلْزَمُهُ سَجْدَةَ السَّهْوِ، اور اگر امام جہر کرے یعنی اونچی آواز سے قرات پڑھے، فِيمَا يُخَافَتُ اس نماز میں جن میں اخفا کیا جاتا ہے، یعنی آواز کو آہستہ رکھا جاتا ہے، پست رکھا جاتا ہے. خافت یخافت کے معنی ہوتے ہیں آواز کو پست رکھنا، آہستہ چپکے چپکے چیز کہنا پڑھنا بھائی. وَلَوْ جَهَرَ الْإِمَامُ، اور اگر امام نے بلند آواز سے قرات کی، جہر کیا، فِيمَا يُخَافَتُ اس نماز میں جس میں آہستہ آواز سے قرات کی جاتی ہے یعنی اخفا کیا جاتا ہے، او خافت فیما یجہر، یا امام نے آہستہ آواز سے قرات کی یعنی اخفا کیا، فیما یجہر اس نماز میں جس کے اندر جہر کیا جاتا ہے، تو تلزمہ سجدۃ السہو، تو لازم ہوں گے اس پر سہو کے 2 سجدے بھائی. لأن الجہر فی موضعہ والمخافتۃ فی موضعہا من الواجبات، اس لیے کیونکہ جہر فی موضعہ اپنے مقام کے اندر، والمخافتۃ فی موضعہا اور مخافتت اپنے مقام کے اندر، من الواجبات یہ کس میں سے ہیں؟ واجبات میں سے ہیں بھائی. جہر کا جو مقام ہے وہاں جہر ہی کیا کرے گا امام،
اور مخافتت کا جو مقام ہے وہاں امام مخافتت ہی کرے گا، یہ واجب ہیں۔ واختلفت الروایت فی المقدار، اور مختلف ہیں روایتیں مقدار کے بارے میں۔ بھائی دیکھیے مسئلہ یہ بتایا انہوں نے کہ اگر مخافتت والی نماز ہے، یعنی جس میں آہستہ قرات کی جاتی ہے، اس میں امام کیا کر لے؟ جہر کر لے، تو کیا کرنا پڑے گا؟ سجدہ سہو۔ بھائی کتنا جہر کر لے؟ ایک دو لفظ، ایک آیت، دو آیتیں، تین آیتیں، کتنا جہر کر لے تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا بھائی۔ اور دوسری طرف کیا ہے؟ جہری نماز تھی لیکن اس میں امام غلطی سے کیا کر لیتا ہے؟ اخفا کر لیتا ہے، آہستہ آواز سے قرات کر لیتا ہے، تو کب سجدہ سہو واجب ہوگا؟ ایک دو لفظ آہستہ آواز سے قرات کیے تھے ابھی کی یاد آ گیا، یا ایک آیت یا دو تین آیتیں، تو کتنی مقدار پر سجدہ سہو واجب ہوگا بھائی؟ تو کہتے ہیں واختلفت الروایت فی المقدار، اور روایت مختلف ہے کس کے بارے میں؟ مقدار کے بارے میں۔ والاصح، اور زیادہ صحیح قول یہ ہے قدر ما تجوز به الصلاۃ فی الفصلین، کہ اتنی مقدار جس سے نماز جائز ہو جاتی ہے فی الفصلین، دونوں فصلوں میں، دونوں صورتوں میں، یعنی اخفا کیا اور کرنا کیا تھا؟ جہر، یا جہر کیا اور کرنا کیا تھا؟ اخفا، ان دونوں صورتوں میں اتنی مقدار کے اندر سجدہ سہو واجب ہوگا جس مقدار سے کیا ہو جاتی ہے؟ نماز واجب، نماز کا فرض ادا ہو جاتا ہے، نماز جائز ہو جاتی ہے۔ اور وہ کتنی مقدار ہے؟ امام صاحب کے نزدیک ایک آیت، اور صاحبین کے نزدیک تین چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت۔ یہ اگر وہ اتنی مقدار مقام تھا جہر کا اور وہ اخفا کے ساتھ اس نے اتنا پڑھ لیا، یا مقام تھا اخفا کا اور اتنی مقدار اس نے جہرن پڑھ لی، تو اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہوگا۔ تو کہتے ہیں والاصح قدر ما تجوز به الصلاۃ فی الفصلین، اور زیادہ صحیح جو ہے وہ مقدار ہے کہ جس کے ساتھ نماز جائز ہو جاتی ہے فی الفصلین، دونوں صورتوں میں، لأن اليسیر من الجہر والاخفاء لا يمکن الاحتراز عنہ، اسی کیونکہ تھوڑا سا جو ہے جہر اور اخفاء میں سے ممکن نہیں ہے اس سے بچنا۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ کیونکہ تھوڑی مقدار کے کرنا جہر تھا اور اخفاء کر لیا، ایک دو لفظ پڑھ لیے یا تین لفظ پڑھ لیے، تو اتنی مقدار سے تو بچنا ممکن نہیں۔ ہاں اتنی مقدار جس سے نماز جائز ہو جاتی ہے یہ تو کثیر مقدار ہے اور اس سے بچنا ممکن ہے بھائی، لہذا اس اتنی مقدار سے بھی اگر وہ نہ بچا پھر سجدہ سہو ہوگا واجب، اگر اس سے کم ہوئی تو پھر سجدہ سہو واجب نہیں۔ یہ معنی ہے لأن اليسیر من الجہر والاخفاء لا يمکن الاحتراز عنہ، اسی کیونکہ تھوڑا سا جہر اور اخفاء میں سے وہ کہ ممکن نہیں ہے اس سے بچنا، وعن الکثیر ممکن، اور کثیر سے بچنا ممکن ہے، وما تصح به الصلاۃ کثیر، اور وہ مقدار جس سے نماز صحیح ہو جاتی ہے وہ کثیر مقدار ہے، لہذا اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ غیر ان ذلک عنده آیۃ واحدۃ، علاوہ اس کے کہ وہ جو ہے وہ جس سے نماز جائز ہو جاتی ہے وہ مقدار جو ہے وہ ایک آیت ہے امام صاحب کے نزدیک، وعندہما ثلاث آیات، اور صاحبین کے نزدیک تین آیتیں ہیں، وہذا فی حق الامام دون المنفرد، اور یہ امام کے حق میں ہے نہ کہ منفرد اکیلے نماز پڑھنے والے کے حق میں نہیں۔ امام نے جہری نماز میں اخفاء کر لیا یا اخفاء والی نماز میں جہر کر لیا، اس کے حق میں یہ سہو کے سجدے واجب ہوں گے، منفرد اکیلا جو نماز پڑھ رہا ہے اس پر نہیں۔ لأن الجہر والمخافتۃ من خصائص الجماعۃ، اس لیے کیونکہ جہر اور مخافتت یعنی اونچی آواز سے قرات کرنا اور آہستہ آواز سے قرات کرنا یہ جماعت کے خصائص میں سے ہے۔ بعض نمازوں کے اندر جہر واجب ہے اور بعضوں کے اندر اخفاء واجب ہے بھائی۔ اس پر اشکال ہوتا ہے کہ جہری نماز ہے، مثلا عشاء ہے یا مغرب ہے، اور کوئی شخص اکیلا پڑھ رہا ہے، پھر تو ٹھیک ہے، اس کے لیے جہر واجب نہیں، اس کو اختیار ہے، آپ پڑھ چکے ہیں، چاہے کیا کرے، آہستہ آواز سے پڑھے، چاہے جہر کرے اور اپنے آپ کو سنائے، آپ پڑھ چکے ہیں، تو اس میں تو ٹھیک ہے، اختیار ہے۔ لیکن اخفاء کے اندر تو اخفاء تو اس کے لیے ضروری ہے، اخفاء والی نمازوں میں،
مثلا کون سی نماز اکیلا پڑھ رہا ہے؟ ظہر کی نماز اکیلے پڑھ رہا ہے، تو اب تو اخفا واجب ہے، جہرن قرات کرے گا تو پھر اس پر کیا لازم ہو جائیں گے؟ سہو کے سجدے لازم ہو جائیں گے۔ تو صاحب ہدایہ تو فرما رہے ہیں جہر اور مخافتت کس کے خصائص میں سے ہیں؟ جماعت کے۔ حالانکہ ٹھیک ہے، جہر تو اکیلے کی نماز کے خصائص میں سے نہیں، لیکن مخافتت تو اس کے اندر بھی ضروری۔ تو جواب یہ کہ صاحب ہدایہ کا قول جو ہے وہ ظاہر روایت کے مطابق ہے۔ ظاہر روایت کے مطابق جو اکیلا نماز پڑھنے والا ہے اس پر اخفا والی نماز کے اندر بھی اخفا لازم نہیں، اس نماز میں بھی وہ کیا کر سکتا ہے؟ جہر کر سکتا ہے۔ اور یہ جو عام مشہور ہے یہ نوادر کی روایت ہے۔ نوادر آپ پڑھ چکے، کچھ ظاہر روایت کسے کہتے ہیں؟ امام محمد رحمہ اللہ کی 6 کتابیں جو مشہور ہیں، جو بتواتر منقول ہیں، ان کے اندر جو مسئلہ ہے اس کو ظاہر روایت کہتے ہیں، اور باقی جو امام محمد رحمہ اللہ کی تصانیف ہیں ان کے اندر اگر وہ مسئلہ ذکر ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نوادر کہتے ہیں، کہ یہ نوادر کے اندر یہ مسئلہ اس طرح آیا ہے۔ تو وہ روایت کون سی ہے؟ نوادر والی، اور ظاہر روایت کے مطابق اخفا اس پر لازم نہیں ہے بھائی۔ تو صاحب ہدایہ کا قول کس پر مبنی ہے؟ ظاہر روایت پر۔ قال وسهو الامام يوجب على المؤتم السجود لتقرر السبب الموجب في حق الاصل۔ بھائی یہاں سے یہ مسئلہ ذکر کر رہے ہیں کہ امام سے اگر سہو ہوا، کوئی بھول ہوئی، تو مقتدی پر بھی سہو کے سجدے واجب ہو جائیں گے، یعنی اس کو بھی کیا کرنا پڑے گا؟ امام کے ساتھ سہو کے سجدے کرنا پڑیں گے۔ اس لیے کیونکہ مقتدی نے اپنی نماز کے صحیح اور فاسد ہونے میں کس کا وہ اتباع کر رہا ہے؟ امام کے اتباع کو اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، تو لہذا اس کو امام کا اتباع کرنا پڑے گا۔ امام کی نماز میں کمی آتی ہے تو اس کی نماز میں بھی کمی آئے گی، لہذا وہ سجدے کرتا ہے تو اس کو بھی کیا کرنا پڑیں گے؟ سہو کے سجدے۔ اور اس کی نماز اگر صحیح ہو جاتی ہے تو اس کی بھی نماز صحیح ہو جائے گی، اور اس کی نماز اگر فاسد ہوتی ہے تو اس کی نماز مقتدی کی نماز بھی فاسد۔ اور یہ خود بخود ہوگی یا اس نے خود اپنے اوپر اس کا التزام کیا؟ مقتدی نے خود اس کا التزام کیا۔ جب وہ ایک شخص کی اقتداء کر رہا ہے تو گویا اپنے اوپر اس بات کو لازم کر رہا ہے کہ اس کی نماز صحیح ہوئی تو میری بھی صحیح، اس کی نماز فاسد ہوئی تو میری بھی فاسد، لہذا اس کی نماز میں کمی آئی تو اس کی نماز میں بھی کیا آئے گی؟ کمی آئے گی، لہذا وہ اس کی تلافی کے طور پر سہو کے سجدے امام کرتا ہے تو یہ مقتدی بھی کیا کرے گا؟ سہو کے سجدے اس کے ساتھ کرے گا۔ یہ معنی ہے وَسَهْوُ الْإِمَامِ يُوجِبُ عَلَى الْمُؤْتَمِّ السُّجُودَ، اور امام کا سہو، امام کی بھول اور غلطی جو ہے یہ واجب کرتی ہے مقتدی پر بھی سجدے کو، لِتَقَرُّرِ السَّبَبِ الْمُوجِبِ فِي حَقِّ الْأَصْلِ۔ تقرر کا معنی ثابت ہونا، موجب واجب کرنے والا، لِتَقَرُّرِ السَّبَبِ الْمُوجِبِ، اس لیے کیونکہ واجب کرنے والا سبب جو ہے وہ ثابت ہو گیا، فی حق الاصل، کس کے حق میں؟ اصل یعنی امام کے حق میں، اس لیے کیونکہ امام کے حق میں وہ سجدوں کو واجب کرنے والا سبب ثابت ہو گیا، پایا گیا، وَلِهَذَا يَلْزَمُهُ حُكْمُ الْإِقَامَةِ بِنِيَّةِ الْإِمَامِ، اور اسی وجہ سے مقتدی پر لازم ہو جاتا ہے اقامت کا حکم امام کی نیت کرنے سے، امام کے نیت کرنے سے۔ بھائی دیکھیے، آپ جانتے ہیں کہ مسافر جو ہے، مسافر شرعاً جو مسافر ہے وہ سفر کے اندر 4 رکعت نماز کے بجائے کتنی رکعت پڑھے گا؟ 2 رکعت۔ اسی طرح جماعت بھی کروائیں گے تو کتنے کی کروائیں گے؟ 2 رکعت والی وہ کروائیں گے، 4 رکعت نہیں۔ لیکن اگر امام مقیم تھا اور آپ مسافر تھے، آپ اس مقیم امام کے پیچھے جا کر نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو کیا آپ 2 پڑھیں گے یا آپ 4 ہی پڑھنا پڑیں گی؟ اب آپ کو 4 ہی پڑھنا پڑیں گی، دیکھو امام کا اتباع کرنا پڑے گا۔ اسی طرح مثلا کوئی جماعت تھی اور وہ سارے مسافر تھے، جو امام ہے وہ بھی مسافر ہے، اب انہوں نے 4 رکعت والی نماز پڑھنا شروع کر دی اس امام کی متابعت کرتے ہوئے،
وہ امام بھی کیا ہے؟ مسافر۔ درمیان صلاۃ میں امام کا ارادہ بن گیا کہ میں یہیں 15 دن قیام کرتا ہوں، تو وہ فوراً کیا بن گیا؟ مقیم بن گیا۔ اب اس کو 2 کے بجائے 4 رکعت پڑھنا پڑیں گی، اور جب یہ 4 رکعت یہ پڑھے گا تو مقتدیوں پر بھی لازم ہے وہ اس کا اتباع کرتے ہوئے ان کو بھی کتنی پڑھنا پڑیں گی؟ اگرچہ مقتدی مسافر ہیں، انہوں نے کوئی نیت نہیں کی اقامت کی، لیکن امام کا اتباع کرتے ہوئے ان پر بھی وہ حکم لازم ہو جائے گا، اور ان کو بھی کتنا پڑھنا پڑیں گے؟ 4 رکعت۔ بھائی تو جیسے وہاں پر امام کی پر جو حکم لازم ہوا تھا وہ کس پر لازم ہو گیا؟ مقتدیوں پر بھی آ گیا، اسی طرح یہاں پر بھی مقتدیوں پر بھی امام کی نماز میں بھول ہوئی ہے اور اس پر سجدے لازم ہوئے ہیں، تو مقتدیوں پر بھی کیا ہو جائیں گے؟ سجدے لازم ہو جائیں گے۔ دلیل سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے وَلِہَذَا، اور اسی وجہ سے يَلْزَمُهُ حُکْمُ الْإِقَامَةِ، مقتدی پر لازم ہو جاتا ہے اقامت والا حکم بِنِيَّةِ الْإِمَامِ، امام کے نیت کرنے کی وجہ سے۔ فَإِن لَمْ يَسْجُدِ الْإِمَامُ لَمْ يَسْجُدِ الْمُؤْتَمُّ، پس اگر امام سجدہ نہ کرے یعنی سہو کے سجدے نہ کرے، لم یسجد المؤتم، تو مقتدی بھی سجدے نہیں کرے گا، لأنه يصير مخالفا، کیونکہ اگر وہ کرے گا تو کیا بن جائے گا؟ امام کا مخالف، امام کی مخالفت لازم آئے گی۔ وَمَلْتَزَمَ الْأَدَاءَ إِلَّا مُتَابِعًا، اور اس نے تو ادا کا التزام نہیں کیا مگر متابع ہوتے ہوئے ہی۔ اس نے کس طرح ادا کا التزام کیا کہ وہ کس طرح نماز ادا کرے گا؟ جب اقتداء کر رہا ہے تو امام کی متابعت کرتے ہوئے وہ ادا کرے گا، تو جب امام نے نہیں کیے سجدے تو یہ بھی سجدے نہیں کرے گا، ورنہ کیا لازم آئے گی؟ امام کی مخالفت لازم آئے گی، جو صحیح نہیں ہے اس کے لیے۔ یہ معنی ہے وَمَلْتَزَمَ الْأَدَاءَ إِلَّا مُتَابِعًا، اور اس نے ادا کا التزام نہیں کیا یعنی ادا کو اپنے اوپر لازم نہیں کیا، إِلَّا مُتَابِعًا، مگر کس حالت میں؟ متابع ہوتے ہوئے، متابع ہونے کی حالت میں۔ فَإِن سَهَى الْمُؤْتَمُّ لَمْ يَلْزَمِ الْإِمَامَ وَلَا الْمُؤْتَمَّ السُّجُودُ، پس اگر مقتدی بھول گیا، اب عکس صورت ہے، پہلے کون بھولا تھا؟ امام۔ اگر مقتدی سے کوئی بھول ہوئی، کوئی واجب رہ گیا، تو پھر اس صورت میں امام پر بھی سہو کے سجدے لازم نہیں اور مقتدی پر بھی سہو کے سجدے لازم، اس لیے کیونکہ اگر مقتدی پر سہو کے سجدے لازم قرار دیے جائیں تو پھر اس صورت میں امام کی مخالفت لازم آتی ہے، اور امام کی مخالفت تو اس کے لیے جائز نہیں۔ اور اگر امام پر سہو کے سجدوں کو لازم قرار دیا جائے کس کی غلطی کی وجہ سے؟ مقتدی کی غلطی کی وجہ سے، تو اس صورت میں اصل کو تابع بنانا لازم آئے گا اور تابع کو اصل بنانا لازم آئے گا، حالانکہ یہ صحیح نہیں۔ لِأَنَّهُ لَوْ سَجَدَ وَحْدَهُ كَانَ مُخَالِفًا لِإِمَامِهِ، اس لیے کیونکہ اگر اس نے اکیلے سجدے کر لیے تو یہ امام کی مخالفت کرنے والا ہوگا۔ وَلَوْ تَابَعَهُ الْإِمَامُ، اور اگر امام اس کے متابعت کرتا ہے، يَنْقَلِبُ الْأَصْلُ تَبْعًا، تو اصل پلٹ جائے گا تابع ہو کر، اور یہ درست نہیں۔ وَمَنْ سَهَى عَنِ الْقَعْدَةِ الْأُولَى ثُمَّ تَذَكَّرَ وَهُوَ إِلَى حَالَةِ الْقُعُودِ أَقْرَبُ عَادَ وَقَعَدَ وَتَشَهَّدَ۔ صورت مسئلہ یہ، ایک شخص 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہے مثلا، اور قاعدہ اولا آپ نے پڑھا ہے واجب ہے، تو دوسری رکعت ادا کرنے کے بعد وہ قاعدہ اولا بھول گیا، قاعدہ اولا بھول گیا اور کھڑا ہونے لگا تھا کہ اس کو یاد آ گیا کہ یہاں تو کیا کرنا ہے؟ قاعدہ، تو اب کیا کرے؟ تو کہتے ہیں بھائی اگر یہ بیٹھنے کے قریب ہے، کس حالت میں ہے؟ کھڑا ہو رہا ہے، درمیان میں ہے، لیکن اپنی حالت کو دیکھ لے، اگر یہ بیٹھنے کے قریب ہے تو بیٹھ جائے اور تشہد پڑھ لے، اور اس پر سجدہ سہو بھی لازم نہیں۔ سجدہ سہو بھی بھائی کیوں نہیں لازم؟ یہ تو کھڑا ہونے لگا تھا، تھوڑا سا اٹھ بھی گیا تھا، لیکن بیٹھنے کے قریب تھا۔ کس کے قریب تھا؟ تو کہتے ہیں بھائی قریب الی الشیء فی حکم الشیء ہوتی ہے، جو چیز جس کے قریب ہو اس کا وہی حکم ہوتا ہے۔ اب یہ کھڑا ہو رہا تھا، لیکن یہ کھڑا ہونا بھی کس کے قریب تھا؟
بیٹھنے کے قریب تھا تو اس کو بھی بیٹھنا ہی شمار کیا جائے گا، گویا یہ بیٹھا ہی رہا، کھڑا ہوا ہی نہیں۔ جب کھڑا ہوا ہی نہیں تو اس پر سہو کے سجدے بھی واجب نہیں۔ اور اگر یہ کھڑا ہونے کے قریب تھا تو کہتے ہیں پھر کھڑا ہو جائے، پھر واپس نہ بیٹھے، اس لیے کیونکہ جب یہ کھڑے ہونے کے قریب ہے تو یہ کھڑے ہونے کے حکم میں ہے، اور کھڑا ہونا تو فرض ہے، قیام تو فرض ہے، اور بیٹھنا تو واجب تھا، لہذا اب فرض کو چھوڑ کر واجب کی طرف واپس نہ جائے۔ بھائی سورج سمجھ میں آ، لہذا کھڑا ہونے کے قریب ہے تو کھڑا ہو جائے، قیام کر لے، اور پھر نماز کے آخر میں کیا کر لے؟ سجدہ سہو کر لے۔ بھائی یہ معنی ومن سہا عن القعدۃ الاولی، اور جو بھول گیا قعدہ اولا کو، ثم تذکر، پھر اس کو یاد آیا، وہو الی حالۃ القعود اقرب، اس حال میں کہ وہ بیٹھنے کی حالت کے زیادہ قریب تھا، عاد تو لوٹ جائے، وقعد اور بیٹھ جائے، وتشہد اور کیا کرے؟ تشہد پڑھ لے۔ لأن ما يقرب من الشيء يأخذ حكمه، اس لیے کیونکہ وہ جو کسی چیز کے قریب ہوتا ہے یا خذ حکمہ، وہ اسی کے حکم کو لے لیتا ہے، یعنی قریب الشیء فی حکم الشیء، یعنی جو چیز جس کے قریب ہو اسی کے حکم میں ہوتی ہے۔ ثم قیل، پھر کہا گیا ہے یسجد للسہو، کہ سہو کے سجدے کرے گا، للتاخیر، کس وجہ سے؟ تاخیر کی وجہ سے، تاخیر کی وجہ سے۔ تاخیر آ گئی، کس کے اندر تاخیر آئی؟ قعدے کے اندر۔ بھائی تھوڑا سا اٹھ گیا تھا یا نہیں بھائی، تو تاخیر آ گئی۔ والاصح، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں والاصح، زیادہ صحیح یہ ہے کہ انہ لا یسجد، کہ وہ سجدہ نہ کرے، یعنی سہو کے سجدے نہیں کرے گا، کما اذا لم یقم، جیسے کہ وہ نہ کھڑا ہوا ہو، جب اس صورت میں جیسے نہیں تھے سہو کے سجدے نہیں ہوتے تو اس صورت میں بھی نہیں ہوں گے۔ وَلَوْ كَانَ إِلَى الْقِيَامِ أَقْرَبُ لَمْ يَعُدْ، اور اگر وہ قیام کے قریب ہے، زیادہ کھڑے ہونے کے زیادہ قریب ہے، جب اس کو یاد آیا، لم يعد تو پھر نہ لوٹے، لِأَنَّهُ كَالْقَائِمِ مَعْنًا، اس لیے کیونکہ یہ بھی کھڑے ہونے کی طرح ہی ہے، معنن باعتبار معنی کے، اس کے زیادہ قریب ہے تو اسی کی طرح ہے۔ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ، اور اس صورت میں پھر کیا کرے گا؟ تو جب کھڑا ہو گیا تو قاعدہ تو رہ گیا تھا، لہذا یسجد للسہو، سہو کا سجدہ کرے گا، لأنه ترک الواجب، اس لیے کیونکہ اس نے واجب کو چھوڑ دیا ہے۔ وَإِن سَهَا عَنِ الْقَعْدَةِ الْأَخِيرَةِ، اور اگر نماز پڑھنے والا بھول گیا کس کو؟ قاعدہ اخیرہ کو جو فرض ہے، حَتَّى قَامَ إِلَى الْخَامِسَةِ، یہاں تک کہ وہ کھڑا ہو گیا پانچویں رکعت کی طرف، رجع إِلَى الْقَعْدَةِ مَا لَمْ يَسْجُدْ، تو یہ لوٹ جائے قاعدہ یعنی بیٹھنے کی طرف، ما لم یسجد، جب تک اس نے پانچویں رکعت کا سجدہ نہیں کیا۔ بھائی کیوں لوٹ جائے؟ کہتے ہیں لأن فیہ اصلاح صلاته، اس لیے کیونکہ اس کے اندر اس کی نماز کی اصلاح ہے، اسی صورت میں اس کی نماز صحیح ہو سکتی ہے، ورنہ تو اس کی اگر یہ قاعدہ تو کیا ہے؟ فرض ہے، یہ رہ جاتا ہے۔ تو اس لأن فیہ اصلاح صلاته، اس لیے کیونکہ اس صورت کے اندر اس کی نماز کی اصلاح ہے، وَأَمْكَنَهُ ذَلِكَ، اور اس کے لیے یہ ممکن بھی ہے، لأن ما دون الرکعۃ بمحل الرفع، اس لیے کیونکہ وہ جو ایک رکعت سے کم جو ہو، بمحل الرفع، وہ کس محل میں ہے؟ چھوڑنے کے محل میں ہے، اس کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ جو ایک رکعت ابھی پوری نہیں ہوئی اس کو کیا کیا جا سکتا ہے؟ چھوڑا جا سکتا ہے۔ سجدہ کر لیا ہے اگر پانچویں رکعت کا، پھر حکم اور ہے، وہ تفصیل آگے آئے گی۔ یہ کب کون سی صورت بیان ہو رہی ہے؟ قاعدہ اخیرہ بھول کر کھڑا ہو گیا پانچویں رکعت کے لیے اور ابھی سجدہ پانچویں رکعت کا نہیں کیا، بے شک رکوع کر چکا ہے لیکن سجدہ ابھی نہیں کیا، تو واپس بیٹھ جائے، کیونکہ اس موقع پر اس محل پر اس رکعت کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ وَأَلْغَى الْخَامِسَةَ، تو چھوڑا جا سکتا ہے، اس کو چھوڑ دے، وَأَلْغَى الْخَامِسَةَ، اس پانچویں رکعت کو کیا کر دے؟ چھوڑ دے۔ الغى الخامسہ کا کیا معنی؟ بھئی ابھی سجدہ نہیں کیا نا، جب سجدہ نہیں کیا تو کیا حکم انہوں نے بیان کیا؟ چھوڑ دے، محل رفع میں اس کو کیا کر دے؟ چھوڑ دے۔ بھئی سمجھ میں آیا؟ تو یہ متن میں آ رہا ہے، سمجھ میں آیا؟ صاحب ہدایہ نے تو بیان کر دیا کہ یہ محل رفع میں اس کو چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن ماتن نے تو ابھی بیان نہیں کیا تھا، وہ بیان کر رہے ہیں وَأَلْغَى الْخَامِسَةَ کہ بیٹھ جائے اور جب تک سجدہ نہیں کیا، وَأَلْغَى الْخَامِسَةَ اور پانچویں رکعت کو چھوڑ دے۔ تو الغا کا معنی چھوڑ دینا، چھوڑ دینا۔
لیکن اس کا زیادہ لفظوں کے مطابق صحیح ترجمہ جو اس کا بنتا ہے نا وہ الغ الخامسہ کا، اس کو لغو کر دے، 5ویں رکعت کو کیا کر دے؟ لغو کر دے. سمجھ میں آیا؟ لغو کر دے. تو یہ کوئی ہاں ایک لفظ کے ساتھ اس کا ترجمہ صحیح ہوتا ہے، لیکن وہ ہے انگریزی کا لفظ. وہ الغ الخامسہ، اور 5ویں رکعت کو کینسل کر دے. کیا کر دے؟ کینسل کر دے بھائی. لِأَنَّهُ رَجَعَ إِلَى شَيْءٍ، اس لیے کیونکہ وہ ایک ایسی چیز کی طرف لوٹا ہے مَحَلُّهُ قَبْلَهَا، جس کا محل اس سے پہلے ہے. فَيَرْتَفِضُ، تو اس کو چھوڑ دے بھائی، 5ویں رکعت کو چھوڑ دے، کیونکہ وہ ایک ایسی چیز کی طرف لوٹ رہا ہے جس کا محل اس سے پہلے ہی تھا، وہ رہ گئی تھی، لہذا اسی کی طرف لوٹ رہا ہے، اس کا محل اس سے پہلے تھا. لِأَنَّهُ رَجَعَ إِلَى شَيْءٍ مَحَلُّهُ قَبْلَهَا، اس لیے کیونکہ وہ لوٹ رہا ہے ایک ایسی چیز کی طرف جس کا محل اس سے پہلے. کس چیز کی طرف لوٹا؟ قاعدے کی طرف، اور اس قاعدے کا محل اس قیام 5ویں رکعت کے قیام سے پہلے ہی تھا. فَيَرْتَفِضُ، تو اس کو چھوڑ دے اس رکعت کو. وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ، اور سہو کا سجدہ کرے. لِأَنَّهُ أَخَّرَ وَاجِبًا، اس لیے کیونکہ اس نے واجب کو کیا کر دیا؟ مؤخر کر دیا. کیا کر دیا؟ مؤخر کر دیا. تو واجب سے یا تو فرض مراد ہے، کیونکہ یہ فرض تھا، آخری قاعدہ تو کیا ہے؟ فرض. تو یہاں واجب سے مراد وہ اصطلاحی واجب نہیں مراد، لغوی واجب مراد ہے. واجب کا کیا معنی؟ جو لازمی ہو، ضروری ہو. تو اس نے لازمی چیز کو چھوڑ دیا، یعنی فرض کو چھوڑ دیا. یا واجب کو واجب کے معنی میں رکھیں، اس نے واجب کو کیا کر دیا؟ مؤخر. کیا معنی؟ یعنی وہ جو اتصال تھا اس اتصال کو اس نے چھوڑ کے پھر اس صورت میں ترک کی صورت، ترک واجب لازم آ رہا ہے. تو بہرحال واجب کو یہاں واجب لغوی کے معنی میں رکھیں، زیادہ مناسب ہے. تو یہ معنی وسجد للسہو، اور سہو کا سجدہ کرے. لأنه أخر واجبا، اس لیے کیونکہ اس نے فرض کو کیا کر دیا ہے؟ مؤخر کر دیا ہے. چلیے بس بھائی، هذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.